آج ماہ رجب کی 29 تاریخ اور آخری جمعرات آ چکی ہے۔ یہ عمل آپ جمعرات کے دن بھی کر سکتے ہیں اور جمعۃ المبارک کے دن بھی کر سکتے ہیں۔ یہ یا ودودو کا محبت کا سب سے زیادہ طاقتور، کہتے ہیں جادو سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اثر کرنے والا عمل ہے۔ دیکھیے عمل انتہائی آسان سا ہے، لیکن اس کو سمجھیے گا، آپ کا کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا یہ عمل کرتے ہوئے، لیکن اس کی تاثیر اور طاقت، اس کی برکت آپ کو بہت دیر تک ملتی رہے گی۔ سالوں سال جس کے لیے کریں گے اس کے دل میں آپ کی محبت برقرار رہے گی اور نفرتوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ جمعرات کا جو دن ہے نا، یہ بڑی برکتوں والا ہے۔ اس دن کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور پھر رب کی بارگاہ سے جو بندہ جو کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اس بندے کی بخشش بھی فرما دیتا ہے اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو دوستو اس لیے یہ وہ بابرکت لمحات ہیں جس میں اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں سونے کے قلم اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں، جس کے اوپر ذکر کرنے والے کو، تسبیحات پڑھنے والے کو اس کا نام لکھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جب لے جاتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں بتاؤ میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وہ تیرا ذکر کر رہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا ہے۔ اس لیے دوستو سب سے پہلے جب آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے تو اللہ کے ذکر سے کرنا ہے۔ یہ اسم مبارک بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، لیکن سب سے پہلے وہ ذکر کرنا ہے جو اس دن کا خاص ذکر ہے، جو ہر لمحہ اللہ کی برکتیں جس کے ذریعے نازل ہوتی ہیں، جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جس کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ کہتے ہیں آج کے دن جو شخص بھی یہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ جس کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، اللہ کے جلوے نصیب ہو جائیں، اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، پھر وہ رب کی بارگاہ میں جو دعا کرتا ہے، جو التجا کرتا ہے، جو مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اسے عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں یا ودودو کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ پیار کرنے والا، بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے سے بے تحاشا بہت زیادہ پیار کرتی ہے اور بہت زیادہ شفقت۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے خوبصورت نام کا ہے جس کو ہر شخص اپنی زبان پر آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمانے کے لیے، اس کی آسانی کے لیے بے شمار چیزیں مرتب فرمائی ہیں، یعنی کہ انسان کو صرف پیدا کرنے کے بعد ایسے نہیں چھوڑ دیا، اس کی آسانی کے لیے مختلف چیزیں بھی بنائی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر کرتا ہے نا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا، اس کی زندگی کے بہت سارے مسائل خود بخود حل ہوتے ہیں۔ جو عمل آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس عمل کے اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ عمل انتہائی آسان سا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنی بیوی یا بیوی شوہر کو اپنی جرم مائل کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ کوئی شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو اپنی طرف مائل کرنا چاہ رہا ہے، کوئی بیوی ہے وہ شوہر کو اپنی طرف مائل کرنا چاہ رہی ہے، اور اس کو یہ لگ رہا ہے کہ ہماری دونوں کی محبت دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے یا کم ہوتی جا رہی ہے، اس کو چاہیے آج یا ودودو کا اس طرح ورد کرے۔ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی کے تمام مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے کرنے سے آپ کے درمیان محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ بھائی چارہ، محبت کا رشتہ اور گھر میں کسی قسم کی نچاکی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 5 مرتبہ اس شخص کا نام لینا ہے جس کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس شخص کا نام لیں گے، یعنی کہ اگر اس کی ماں کا نام بھی ساتھ لینا ہے تو یہ بھی لے سکتے ہیں، ورنہ کم از کم اس شخص کا نام لیں اور اس کا تصور بھی کرنا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہوگی، ایک تصور ہے، ایک ہے نام لینا۔ اگر اس شخص کا نام، اس کی والدہ کا نام صاف ظاہر ہے، وہ اگر آپ کا شوہر ہے تو آپ کو اپنی ساس کا نام تو آتا ہی ہوگا، اس کی ماں کا نام تو آتا ہی ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی بیوی ہے تو اس کے خامند کو اپنی ساس کا نام آتا ہوگا، تو اسی طرح آپ اس کا نام اور اس کی ماں کا نام لیں، یعنی کہ 5 مرتبہ دونوں کو ملا کر۔ جیسے زید بن یعنی کہ زید ہے نا، اس کی ماں کا نام ہے رقیہ، زید بن رقیہ، تو آپ اس طرح 5 مرتبہ نام لیں گے یا لیں گی، جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں۔
تو اسی طرح اس کے بعد جب اس کا نام لے لیں اس طرح، تو اس کے بعد آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہوگا۔ پہلے یعنی کہ عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھا ہے، پھر آپ نے اس کا نام لیا ہے اور اس کا دل کا تصور کرنا ہے۔ اب آپ نے صرف 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ بالکل آسان سا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو بندہ اس نام سے ہی پکارتا ہے نا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی اتنے فائدے، اتنی برکتیں دیکھنے کو ملی ہیں کہ آپ خود حیران ہوں گے جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کے اس نام کی برکت ہے۔ شاید آج تک لوگ محروم رہے ہیں اللہ کی بڑائی بیان کرنا، جس کے اندر اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے، اللہ کی شان اور عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح اس کے بارے میں آتا ہے کہ جس شخص نے اس کو پڑھ لیا، جس شخص نے بھی، یہ تکبیرات کے اندر بھی ہم پڑھتے ہیں، جیسے کہ آپ نے اذان کے اندر بھی یہ اسم مبارک پڑھا جاتا ہے۔ جب بندہ اونچائی کی طرف جاتا ہے نا، سیڑھیوں کے اوپر چڑھتا ہے، تو اس وقت بھی یہ اسم مبارک پڑھا جاتا ہے، یہی اسم مبارک ہے اللہ اکبر۔ تو بلندی کی طرف جانا ہو تو پھر ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کو اپنے قابو میں کرنا ہے، کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنی ہے، تو آپ نے یہ اسم مبارک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں محبت پیدا فرما دے گا۔ ایک شخص تھے جن کا نام ابو بکر محمد بن ابراہیم تھا، تو وہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابو قلابہ کہتے ہیں کہ میرا ایک بھتیجا تھا، وہ بہت شراب پینے کا عادی تھا، وہ بیمار ہوا، اس نے مجھے ملاقات کے لیے پیغام بھیجا، میں اس کے گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، 2 کالے رنگ کے فرشتے اس کے پاس بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا انا للہ، میرا بھتیجا ہلاک ہو گیا۔ اتنے میں گھر کے روشن دان سے 2 سفید فرشتوں نے اندر جھانکا، ایک نے دوسرے سے کہا نیچے اترو اور اس نوجوان کے پاس جاؤ۔ جب وہ نیچے آیا تو دونوں کالے فرشتے وہاں سے چلے گئے۔ اس سفید فام فرشتے نے آ کر نوجوان کے منہ، پیٹ اور پاؤں کو سونگا۔ اپنے ساتھی سے جا کر کہا کہ میں نے اس کا منہ سونگا ہے، لیکن اس میں قرآن پڑھنے اور ذکر الہی کی خوشبو نہیں پائی۔ پیٹ سونگا ہے مگر اس میں روزوں کی خوشبو نہیں پائی۔ قدموں کو سونگا ہے، اس میں نماز کی خوشبو نہیں پائی۔ اس کے ساتھ ہی فرشتے نے اس سے کہا تجھ پر افسوس ہے کہ تو کیسی تعجب کی بات کرتا ہے کہ یہ شخص ہو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرد اور ان خصلتوں میں سے ایک بھی اس میں نہ ہو، تو دوبارہ اس کے پاس جا اور غور سے جائزہ لے۔ وہ فرشتہ دوبارہ اس نوجوان کے پاس آیا اور اس نے پھر اس کے منہ، پیٹ، قدموں کو سونگا، دیکھا کہ میں نے اس کے منہ کو سونگا ہے، نماز کی خوشبو نہیں ہے، یعنی کہ پھر اس نے یہی جواب دیا۔ تو یہ سن کر دوسرا فرشتہ کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون، تعجب ہے، تم کیسی بات کرتے ہو، یہ شخص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہے اور اس میں کوئی ایک بھی نیکی اور بھلائی کی بات نہ ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بس تم اوپر چڑھو، میں خود اتر کر چیک کرتا ہوں۔ وہ دوسرے فرشتے نے آ کر اس کے منہ کو، پیٹ کو، قدموں کو سونگا مگر اس میں قرآن، نماز، روزے کی خوشبو نہیں آئی۔ پھر دوبارہ آسر نو اس نے سونگنا شروع کر دیا۔ اس شرابی کی زبان کا کنارہ نکال کر اس کو سونگا تو بے ساختہ کہا اللہ اکبر۔ میں نے دیکھا تو اس نے اتنا کہا، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے یہ نعرہ بلند کیا تھا۔ وہ کہیں سے گزر رہا تھا، وہاں جنگ ہو رہی تھی، تو جنگ میں مجاہدین نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اس نے اللہ اکبر کہا، اس کی زبان سے یہ الفاظ بے ساختہ اللہ کی محبت میں نکلے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اتنے الفاظ پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک کلمے کی برکت سے اس کی بخشش فرما دی، اس کی روح پرواز کر دی اور اس کے گھر کو کستوری کی طرح معطر کر دیا گیا۔ تو یہ ان کلمات کی طاقت ہوتی ہے، اگر کسی کو سمجھ آ جائے، نہ آ جائے تو بڑے بڑے کو سمجھ نہیں آتی، اگر سمجھ آنے پہ آئے تو جناب چھوٹے سے چھوٹے فرد کو بھی اس کی سمجھ آ جاتی ہے۔ اس لیے دوستو یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ برکتیں ہیں کہ جس کی ہر شخص تلاش میں ہے۔ یہ موقع آج ہاتھ سے نکل گیا تو پھر شاید سالوں کے بعد یہ موقع ملتا ہے۔ اس طرح آپ کسی بھی اپنے عزیز کو، رشتہ دار کو، یا کوئی بھی آپ کا شوہر ہے، بھائی ہے، بہن ہے، آپ سے اس کی ناراضگی چل رہی ہے، معاملات بگڑے ہوئے ہیں، کیونکہ دیکھیں حضور نے فرمایا جمعرات کا رات روشن ہے، جمعہ کا دن مبارک دن ہے، ان دونوں میں یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی تمام حاجتیں اور مشکلات حل ہو جائیں گی۔ تو اس لیے کہ یہ بڑا مبارک دن ہوتا ہے، یہ اس دن کی اتنی فضیلت ہے کہ ان 2 دنوں کو ہرگز بندہ ضائع نہ کرے۔ آپ اس عمل کو صرف 1 دن کر لیں گے تو آپ کے لیے کافی ہوگا، اگر کوئی 2 دن بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کو ضرور کرے۔ تو عمل کرنے کی برکت سے اللہ پاک کی مانگی ہوئی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، آپ کی تمام مانگی ہوئی دعائیں شرف قبولیت کا درجہ اختیار کر جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو خاص انعامات عطا فرماتا ہے۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، کیونکہ ماہ رجب ختم ہو رہا ہے اور اس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا،
تو وہ دن کون سا تھا؟ انہی دونوں دنوں میں سے ایک جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا۔ تو اس دن اللہ پاک سے سچے دل سے آپ نے جو دعا مانگی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی، اسی دن آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ تو یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ برکتوں والے دن ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بندے کے اوپر برستی ہیں۔ تو اس لیے جمعرات کا دن اس کا یہ خاص عمل، یوں سمجھے کہ یہ خاص عمل ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک یا لطیف یا ودود، ان دونوں کو ملا کے پڑھنا ہوگا کہ یہ جو پہلا اسم مبارک بتایا ہے اس کو آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس شخص کا تصور کرنا ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، بھائی ہے، جو بھی ہے جس کے دل میں بھی آپ محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ایک بات ضروری ہے کہ وہ جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کا جائز رشتہ ہو، ناجائز حرام کے لیے آپ نہیں کریں گے۔ اگر اس ایسے کے لیے کریں گے تو اس کے لیے صاف ظاہر نقصان ہوگا، تو نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے جس کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدلتے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں، کئی اجڑتے ہوئے گھر آباد ہوتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں۔ کئی لوگوں کو ایسے ایسے مسائل ہوتے تھے جن کا یعنی کہ اب اکٹھا ہونا مشکل ہو جاتا تھا، اور جب یہ عمل کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ان کے تمام گھر کے معاملات درست ہو جاتے ہیں، تمام معاملات حل ہو جاتے ہیں، اور جن کی نوبت طلاق تک ہوتی تھی نا، جب وہ یہ عمل کرتے ہیں۔ دیکھیں یا لطیفو کا مطلب یہ بریک بین ہے، بریک بریک چیزوں کو رب جانتا ہے، جو ہمارے دلوں کے اندر ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز سے واقف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دلوں کے اندر محبت پیدا فرماتا ہے، اللہ ہی دلوں کے جو معاملات کو بہتر جانتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان اسماء مبارکہ کو اکٹھا ملا کر ایک تصور کرنا ہے، یعنی کہ یا لطیف یا ودود، یا لطیف کو پہلے اور یا ودود کو بعد، یا لطیف یا ودود، اس طرح پڑھیں گے تو ایک تصور کریں گے۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے ان اسماء مبارکہ کو پڑھتے جانا ہے۔ جب آپ اس کو مکمل پڑھ لیں گے تو آپ نے کوشش کریں، اگر آج اس جمعرات سے لے کر اگلی جمعرات اس عمل کو کر سکتے ہیں تو آپ اس کو ضرور کریں، انشاءاللہ انہی دنوں میں آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ورنہ ایک دن بھی یہ عمل کر لینا کافی ہوتا ہے، لیکن کوشش کر لیں اگر 7 دن مسلسل کر لیں، یعنی کہ ایک جمعرات سے جمعرات یا دوسرے جمعہ سے جمعہ تک اگر یہ پڑھتے ہیں تو مزید دیکھیں یا لطیف کا جو اسم مبارک پہلے آ رہا ہے اس کا مطلب ہی نرمی والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لطیف ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں پر مہربانی کرتا ہے، ان سے نرمی سے پیش آتا ہے، تو اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا ہے۔ تو اس نے حکیموں کو حکمت، علماء کو علم، سالکوں کو شوق، اولیاء کو ولایت سے سرفراز فرمایا ہے، انبیاء کو نبوت دی، اہل تقوی کو بصیرت، اہل عقل کو شعور، یعنی جو جس کے قابل تھا اللہ تعالیٰ نے وہی چیز اس کو عطا فرمائی ہے۔ اس لیے جسم کا سانس ہم جیسے نہیں محسوس کر سکتے، اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کو چھو نہیں سکتے، اب ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، نہ اس کی کوئی حد ہے نہ انتہا ہے، ہماری عقل میں اس کا ادراک نہیں آ سکتے۔ اسی طرح جو پیار ہوتا ہے اس کو ہم کسی چیز میں پیک تو بند تو نہیں کر سکتے، نہ ہم پکڑ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ جس کے دل میں چاہے جیسی چاہے وہ محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اگر آپ کو اللہ کی محبت اور آپ کو اپنا پیار چاہیے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس عمل کی بدولت ملے گا۔ آپ نے 41 مرتبہ ان الفاظ کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے تصور میں ہی اس کو دم کر دینا ہے اپنی بیوی کو یا شوہر کو، جو بھی آپ کا جائز رشتہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے وہ آپ کی ہر بات بھی مانے گا اور اس کے دل میں آپ کی محبت بھی پیدا ہوگی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔